حامل القرآن. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 انبیاء اور 170 یا 110 نیک لوگوں کو، صالحین کو شہید کیا. ان کے خاص طور پر جو مذہبی لوگ تھے وہ مذہب کی آڑ میں انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ ایون اللہ کا پیغمبر بھی جو ان پر تنقید کرتا تھا وہ اسے بھی راستے سے ہٹا دیتے تھے، اور ادر دین انبیاء جو نیک لوگ تھے، عدل و انصاف کی بات کرنے والے، وہ تو ان کے سامنے کوئی شے ہی نہیں تھے. اب یہاں پر انہیں وارننگ دی جا رہی ہے. فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور بغیر کسی حق کے، ہیونگ نو رائٹ، وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں کہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں. من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی ایسے لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ویسے تو بنیادی طور پر ہم میں سے ہر شخص کا جو ٹلٹ ہوتا ہے وہ اسی طرف ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور ہر وہ شخص کے جو مجھے حق پر تسلیم نہیں کرتا وہ باطل ہے. یعنی میں ہوں یا آپ ہوں، ہم کسی سچویشن میں ہیں، کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے ہمارا کسی کے ساتھ، تو میں آپ سے مشورہ کروں گا ود دی ایزمپشن کہ آپ میری تائید کریں گے، اور اگر آپ میری تائید نہیں کریں گے تو میں آپ کو مخالف ہو جاؤں گا. اور آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکے تو تقریباً انسان کا ان جنرل معاملہ یہی ہوتا ہے. لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ صرف برا ہی سمجھتا ہے اس شخص کو کہ جو اس کی مخالفت کرے. لیکن جب انسان پر مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور اپنی نیت کی خرابی کو وہ ریلیجن کے اندر جا کر اس کے لیے پناہ طلب کرتا ہے، تو پھر وہ ہر وہ شخص کہ جو اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اس کو دین کی مخالفت قرار دے کر اس کے خلاف اسالٹ کرتا ہے. تو یہاں پر یعنی ان کی یہ حرکت کہ ایک دن میں 43 انبیاء کو قتل کر دیا اور 170 یا 150 کم و بیش نیک لوگوں کو جو حق کی بات کہتے تھے، عدل کی بات کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا. تو جو شخص بھی اپنے بارے میں اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گا، یعنی انسان ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں تو اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہوتا ہی ہے، لیکن اگر وہ اوور کانفیڈنس کی بھی انتہا کو پہنچے گا تو اس کا طرز عمل یہی ہوگا کہ بس میں ٹھیک ہوں، باقی سب کے سب غلط ہیں. آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو جو بڑے بڑے سفاک بادشاہ گزرے ہیں ان کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ جو ان کے سامنے بولا اس کو انہوں نے بالکل زندگی کا چراغ گل کر دیا. اور ہمارے جو جاگیردار ہیں ان کا آج بھی طرز عمل یہی ہے کہ جو ان کے ہاریوں میں سے جو تقریباً ان کے غلام ہوتے ہیں ان کے سامنے صرف بولتا ہے، یعنی کوئی ورڈکٹ پاس کرنا یا صحیح اور غلط کہنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ بھی انہیں گوارا نہیں ہوتا، اور اپنے ایسے کمی کو، اپنے ایسے ہاری کو وہ جان سے مروا دیتے ہیں. ایون آج بھی یہ کام ہوتا ہے. ایک صاحب نے بتایا جنگ سے
کہ اسی طرح کوئی ہاری جو تھا اپنے چودھری کے سامنے، بڑے جاگیردار کے سامنے بولا، تو اس نے اس کے گھر کو یعنی باہر سے کنڈا لگا کر پیٹرول چھڑک کر اپنے آدمیوں سے کہہ کے یعنی اس کے سمیت، اس کی فیملی کے سمیت اس گھر کو جلا دیا، اور پھر وہاں پر بلڈوزر چلا کر اس جگہ سڑک بنا دی تاکہ اس کا کوئی ثبوت بھی نہ مل سکے۔ ایک سڑک بنی ہوئی ہے، راستہ چل رہا ہے، باقی پولیس کو کچھ دے دلا لینا تو دور کی بات ہے، لیکن کوئی کمیشن بن جائے، اس کا کلو تلاش کرنے لگے تو ان کو کوئی اس کا کلو بھی نہ ملے کہ یہاں پر کوئی شخص ایسا رہتا بھی تھا کہ نہیں تھا۔ نہیں، اب تو پھر بھی شناختی کارڈ بن گئے ہیں تو ہر آدمی جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے۔ یعنی آج سے 50 سال پہلے کا آپ تصور کیجئے کہ جب ہر آدمی رجسٹرڈ نہیں تھا تو اس وقت جو ہے وہ یہ حرکت انہوں نے کی۔ باقی جیسے یہاں کہا گیا ہے بشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، یہاں اصلاً تو خوشخبری مراد ہے جہنم کی، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے درندہ صفت لوگوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ تو وہ جاگیردار جو تھا وہ کہیں اپنی زمینوں میں آیا کسی کام کے لیے، معذور ہو گیا تھا، اس کے بعد تو خود گاڑی میں بیٹھا رہا، مرسیڈیز گاڑی تھی، گاڑی سٹارٹ تھی، ایئر کنڈیشنر آن تھا، اور ڈرائیور کو بھیجا کہ کوئی کام کر کے آؤ۔ اب نارملی کیا ہے کہ اچھی گاڑیاں جو ہیں وہ ان میں عام طور پر نقص پیدا نہیں ہوا کرتا، نہ وہ ہیٹ اپ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ ہوا کہ وہ گاڑی میں کچھ سرکٹ شارٹ ہوا اور وہی کھڑے کھڑے گاڑی جو ہے اس کے سمیت جل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لے لیا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ بھی کر دیتا ہے، لیکن اصلاً یہاں پر مراد جو ہے وہ جہنم کے عذاب کی خوشخبری ہے، بشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی ایک آدمی جو مذہبی آدمی ہے وہ نماز روزہ کرتا ہے تو اسے اپنی جگہ زوم ہوگا کہ میں نے ایک آدمی ہوں اور میرے بڑے اعمال ہیں اور قیامت کے دن میرے یہ اعمال کام آئیں گے، تو اس کے بارے میں پیشگی بتا دیا کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آخرت میں بھی ایسا ہی ہے، دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے کفر کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ بچ جائے، لیکن بیٹے سے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس نے پہاڑوں کو بھی ڈبو دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں دیکھتے دیکھتے اپنے باپ کی نظروں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، وہ دنیاوی پکڑ ہو یا اخروی پکڑ ہو، تو کوئی انسان کو اس پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ اور یہ معاملہ بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا افسر جو ہے وہ آپ کو پکڑے، آپ بڑے افسر کے پاس جا کے پناہ لے سکتے ہیں، بڑا افسر پکڑے تو میاں صاحب کے پاس جا کے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن آپ ایک ہی آرگنائزیشن میں رہنا چاہتے ہیں اور میاں صاحب پکڑیں اور پھر کون ہے کہ جو آپ کی مدد کرے گا؟ اسی کو آپ ذرا اور انلارج کریں کہ ہم ایک دوسرے کی پکڑ سے کسی تیسرے کی پناہ لے کر بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم کسی کی پناہ حاصل کر کے نہیں بچ سکتے۔ تو اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا ہے نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب کیا مطلب کتاب میں سے ایک حصہ؟ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ کیونکہ اس پہلی سورت جو ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ اس سے قبل، اس میں جو اصل خطاب تھا وہ یہودیوں سے تھا اور ان کے ساتھ وہ سارا ڈائلاگ ہوا۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے ہی سبق میں کہ یہاں پر جو اصل ڈائلاگ ہوا ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اب عیسائی جو ہیں وہ انجیل کو اون کرتے ہیں
اور تورات کو اتنا اون نہیں کرتے. اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تورات کو ساقط کرنے کے لیے آیا ہوں، نہیں، میں تورات کو اون کرتے ہوئے جو بگاڑ تم نے اس میں پیدا کیا ہے میں اس کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. ایک تو یہ مراد ہو سکتا ہے کہ یہاں یعنی الکتاب جو ہے اس کا حصہ ہے، پہلا اس کا ایڈیشن ہے تورات، دوسرا اس کا ایڈیشن ہے زبور، تیسرا اس کا ایڈیشن ہے انجیل، اور چوتھا اس کا ایڈیشن اور آخری ایڈیشن ہے قرآن مجید. تو یا تو یوں کہیے کہ وہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا اس سے عیسائی مراد ہیں، لیکن زیادہ جو صحیح تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی. تو اب جو ایک کتاب کی شکل میں ان کے پاس موجود ہے اس میں سے بہت سی تحریفات ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک ایک حصہ صحیح سالم موجود ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں کتاب میں سے کچھ نہ کچھ تو دیا گیا ہے نا، یعنی جو بھی ابھی انٹیکٹ ہے وہ تمہارے پاس ہے. الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی تم نے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا فرمایا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جب انہیں بلایا جاتا ہے کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. یعنی تورات کو جتنے بھی احکام ان کے سامنے باقی تھے ان کو تو کم سے کم وہ مانتے تھے، اون کرتے تھے نا. تو جب اسی کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، دیکھو تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کرو، تو پھر اس سے بھی وہ انکار کرتے تھے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر گیا، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ یعنی کچھ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی وہ کتاب جس کو وہ اللہ کا کلام مانتے ہیں اس سے بھی منہ موڑتے ہیں. اور ہمارا طرز عمل بھی آج کل یہی ہے ان جنرل کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مانتے ہیں نا سب کے سب، لیکن جب ہمیں ود ریفرنس ٹو دی قرآن کسی چیز کی طرف بلایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید میں یہ کہا جا رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اپنی من مانی کو ترجیح دیتے ہیں. تو ہمارا طرز عمل بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. اگرچہ یہاں پر ذکر اہل کتاب کا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَأَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت پر بھی یقیناً وہ سب حالات آئیں گے، وہ سب سچویشنز آئیں گی جو سچویشنز بنی اسرائیل پر آئی تھی. حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے پر منطبق آتا ہے، یعنی آپ ایک شخص کے جوتے ہیں، دایاں پاؤں بایاں پاؤں، ان کے تلووں کو آپ جوڑیں تو وہ بالکل آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، اس کے اوپر منطبق آ جاتے ہیں. تو جو حرکتیں بنی اسرائیل نے کی ہیں وہ ساری حرکتیں میری امت بھی ضرور کرے گی. ایک حدیث میں ہے یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوا تھا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی تھی، تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت ضرور پیدا ہوگا جو یہ قبیح حرکت کرے گا. اور اگر بنی اسرائیل گو کے بل میں گھسے تھے تو میری امت بھی گو کے بل میں گھسے گی. تو خطاب اہل کتاب سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن اگر وہی حرکت ہم کریں گے تو یہ خطاب پھر ہم سے بھی ہے، یعنی ہر وہ شخص کے جو ہی حرکت کرتا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر بھی ان کا ایک گروہ منہ پھیرتا ہے اور وہ ہیں ہی منہ پھیر لینے والے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ایسا اس لیے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں، بلکہ قرآن مجید نے کوٹ کیا ان کا قول نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات،
ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور اس کا بھی مقصد کیا ہوگا؟ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، کہ ہم نے کوئی پریویلیج ٹریٹمنٹ کسی کو نہیں دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں چپکے سے وہاں سے نکال لے گا۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِ، اور دیکھیے یہی عقیدہ آج ہمارا بھی ہے، یعنی ایک ہے عقیدے کی حد تک اس بات کو ماننا کہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتایا ہے تو ہے، لیکن اس کو پلی بنا لینا اپنی بدکاری کی، اپنی غلط کاریوں کا ایک بہانہ بنا لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جیسے ہمیں لائسنس دے دیا ہے کہ جو مرضی حرکتیں کرتے رہو، تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اور انہیں اپنے دین میں بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افطرا کہتے ہیں نا جھوٹ باندھنے کو، یعنی کوئی جھوٹی بات کسی کی طرف منسوب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں کوئی لائسنس نہیں دیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بہتان ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ تو جو کچھ بھی یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں، اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اب نقشہ کھینچا گیا قیامت کا، تو کیا وقت ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا؟ اذا جمعناہم، جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مراد سمجھ گئی آخرت کا دن۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا ہر شخص کو اس کی کمائی کے بارے میں۔ اور یہاں کمائی سے مراد، جیسا کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ہے، وہ دنیا کا مال مراد نہیں ہے، بلکہ کمائی سے مراد اعمال ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید جو تصور ہمیں دیتا ہے کمائی کا، ہمیں اکنامکلی پروفٹ وہ نہیں ہوتا اکارڈنگ ٹو وٹ وی ہارڈ ورک، ہماری محنت کے مطابق ہمیں دنیا میں نہیں ملتا۔ کیا ملتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لکھ دیتا ہے۔ یعنی کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تجارتی حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑا خوش قسمت آدمی ہے، مٹی نو ہتھ لائے سونا ہو جاتا، اور کیسے ہی بڑے بڑے سمجھدار ذہین لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ زبان زد عام ہوتی ہے کہ یار وہ قسمت ہی ماڑی ہے، تو سونے نو ہتھ لائے تو ہی مٹی بن جاتا۔ تو انسان کو دنیا میں تو وہ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ دوسری طرف تعلیم ہے، کتنے ہی پی ایچ ڈی آپ کو بھوکے مرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، اور کتنے ہی بالکل چٹے ان پڑھ آپ کو منٹگمری بازار میں روز کروڑوں کا سودا کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو یہ کیا دنیا کا مال کیا ہے؟ دنیا کا مال ہو یا دنیا کی اولاد ہو، نو میٹر وٹ یو ایٹ، آپ صاف سے صاف، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک کھائیں، اور ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کرتے رہیں کہ کتنی کیلوریز گئیں، کتنی کیلوریز آئیں، اور آپ ایک صحت مند عورت سے شادی کریں، اس کا میڈیکل چیک اپ بھی پہلے کروا لیں کہ وہ فٹ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اولاد آپ کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ملے گی۔ فیصلہ کن بات کہہ دی گئی سورہ شورى میں، لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، یا للہ ملک السماوات والارض، الفاظ یاد نہیں ہے مجھے۔ یہب لمن یشاء، وہابہ، یہی وہ کہتے ہیں عطا کرنے کو، وہ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں اکٹھی کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے جا کے اس کو؟ ہے کسی کی جرت کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے سوال کر سکے کہ اللہ تو نے مجھے بے اولاد کیوں رکھا ہے؟
مجھے بیٹوں سے کیوں نہیں نوازا؟ یہ اس کی دین ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کا مال جسے چاہتا ہے ڈھیروں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کوڑی کوڑی کا محتاج کرتا ہے، اور پھر اپس اینڈ ڈاؤن بھی کرتا رہتا ہے۔ یہیں پر اس درس میں تشریف لایا کرتے تھے ایک صاحب، انہوں نے بتایا ایک فیصل آباد کے ایک بہت سوتر منڈی کے بڑے لوگوں میں سے ایک بڑا نمایاں نام تھا، کہ جب وہ بینکرپٹ ہوئے تو فیصل آباد میں ان کو کوئی مکان کرائے پر نہیں دیتا تھا کہ اس سے کرایہ دیا نہیں جانا۔ یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ البتہ جو قرآن مجید میں اصل کمائی ہے وہ اعمال کی کمائی ہے، جس کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر شخص کو پورا پورا ری پے کیا جائے گا، کمپنسیٹ کیا جائے گا اس کی ہر کمائی کے بارے میں۔ نیک عمل کمایا ہے تو اس کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا، اور برا عمل کمایا ہے وہ ریکارڈ تو ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کو معاف کر دے تو یہ اس کا حق ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جب بھی قرآن مجید میں ایسا کوئی ایکسپریشن آتا ہے تو ہم ایک غلط کنسیپشن اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں کہ قیامت کے دن شاید انصاف ہوگا۔ یہ انصاف میں نے زور دے کر کہا ہے، انصاف کہتے ہیں نصف نصف کرنے کو، یعنی کوئی ڈسپیوٹ ہے دو آدمیوں کے درمیان، اگر جو چھٹو مکاؤ گا اللہ تو لے لے تو لے لے، یہ انصاف ہے، عدل نہیں ہے۔ عدل کیا ہے کہ میرا عزیر صاحب کے ساتھ کوئی میرا ڈسپیوٹ ہے اور میرا کلیم جھوٹا ہے، وہ حق پر ہیں۔ عدل کیا ہے کہ پورا کا پورا انہیں دیا جائے اور جھوٹا کلیم کرنے پر مجھے سزا بھی دی جائے، یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منصف نہیں عادل کہا ہے، عدل کرنے والا۔ اور عدل کا تقاضا کیا ہے؟ کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو، کہ کوئی اپنے حق سے ڈپرائیو نہ کیا جائے، محروم نہ کیا جائے، لیکن جو مالک ہوتا ہے اسے نوازنے کا اختیار جو ہے یہ خلاف عدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے گناہ معاف کر دے اور جس سے چاہے پوچھ لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کر لے۔ اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کا حساب ہوگا۔ کسی کو 10 دیے ہیں تو 10 کا حساب لے گا، کسی کو 100 دیے ہیں تو 100 کا حساب لے گا، اور کسی کو ملین دیے ہیں تو ملین کا حساب لے گا۔ زیادتی کیا ہے؟ وہ دے تو 100 لیکن حساب مانگے 1000 کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی تمام اعمال کی بھرپور کمپنسیشن ہوگی لیکن زیادتی کوئی نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں آپ کسی ایک جرم میں پکڑے جائیں، لیکن جب آپ FIR کی کاپی نکلواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دفعیں 4 لگی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا کے قانون میں اور دنیا کے ادارے تو کر سکتے ہیں، آخرت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ جو عمل انسان نے کیا ہوگا وہی اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، اور جو عمل اس نے نہیں کیا، جس عمل میں جس کام میں وہ حصے دار نہیں ہے، اس کا نام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سورہ آل عمران جو ہے اس کی شان نزول ذہن میں رکھیے گا۔ نجران عیسائیوں کا علاقہ تھا، یہ یمن کا ساحل جو ہے اس کے پاس نجران ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں عیسائیوں کی آبادی تھی اور عیسائی حکمران تھا۔ اس نے ایک وفد بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عیسائیوں کا، ڈیبیٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے بارے میں۔ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید انہیں اللہ کا ایک بہت پسندیدہ بندہ اور انسان قرار دیتا ہے۔ تو وہ وفد وہاں سے چلا، آفیشیل ڈیلیگیشن، بلکہ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات بھی آئی کہ جو سب سے بڑا پادری تھا اس کا بھائی بھی ساتھ تھا اس وفد میں، تو اس کا گدھا جو تھا ذرا بدکا، تو اس کے بھائی نے، پادری کے بھائی نے گدھے کو ایڑ مار کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، معاذ اللہ، اس
اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس فلاں فلاں سے ذرا جا کے ڈیبیٹ کرنی ہے، اس کو ہرانا ہے جا کے. تو بڑے بھائی نے کہا اوئے ہوش سے بات کرو، وہ سچے نبی ہیں. تو چھوٹے بھائی نے حیران ہو کر پوچھا کہ اگر وہ سچے نبی ہیں پھر ہم وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو بڑے بھائی نے کہا دیکھو، اگر ہم عیسائیت کو چھوڑ دیں تو پھر یہ ساری مراعات جو ہمیں حاصل ہیں، یہ جو شاہانہ زندگی ہے ہماری، آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ پوپ جو ہے وہ پورا بادشاہ ہے، اور جو پادری ہیں ان کے بڑے پروٹوکالز ہیں، ان کے بڑے مراعات ہیں. تو وہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہمیں حاصل نہیں رہے گا. چپ رہو. اب وہ وفد جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے، یہ اس کا جواب ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایران کا عیسائی بادشاہ ہمیشہ بادشاہ رہے گا؟ نہیں. یہ بادشاہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھینتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے حکمران بھی جب تخت حکومت پر بیٹھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بادشاہت ہماری پکی ہے، لیکن پکی بادشاہت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے. بڑی خوبصورت آیت ہے اور یاد کرنے کے لائق ہیں یہ دو آیات، بڑا جلال ہے ان کے اندر. قل اللہم مالک الملک، کہو اے بادشاہت کے مالک. یعنی اللہ تعالیٰ بادشاہت انسانوں کو تو عطا کرتا ہے نا، بادشاہت کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. قل اللہم مالک الملک، کہو اے بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے، اسے ذلت دیتا ہے. یہ عزت و ذلت عربی زبان میں ان کا اصل مفہوم جو ہے وہ غلبے اور مغلوبیت کا ہے. یعنی اپر ہینڈ والا ڈومیننٹ وہ کیا ہے؟ عزیز، اور جو نیچے ہے مغلوب ہے وہ ہے ذلیل. تو اصل مفہوم کیا ہے کہ تجھے چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے. لیکن اردو مفہوم سے قریب تر کیا ہے؟ جو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. لیکن اردو میں عزت اور بے عزتی جو ہے وہ چھوٹی چیزیں ہیں. عربی میں ذرا یہ عزت جو ہے یہ بہت بڑی شے ہے، غلبے ہی کے معنوں میں ہے. یعنی وہی بات جو ملک کے اعتبار سے کہی گئی، جس کو چاہتا ہے تو حکومت عطا کرتا ہے، ملوک بادشاہ بناتا ہے، اسی کے ساتھ ایک مفہوم ہے جس کو چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام اس اوور آل جو دنیا کا نظام ہے اس میں شر نہیں. یعنی کسی خاص وقت کوئی چیز میرے اور آپ کے بارے میں شر یا خیر ہو سکتی ہے، دونوں امکانات ہیں. لیکن اگر میں بھی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور یہ بات ذہن میں لائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار سے مجھے ملی ہے، لہٰذا اس میں میرے لیے وہ خیر ہے، تو واقعتاً ان دا لانگ رن اس کا خیر ظاہر بھی ہو جائے گا. مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، 12 بھائیوں میں چھوٹے بھائیوں میں شامل تھے. اور جو پرانا قبائلی نظام ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں باپ کے مرنے کے بعد سکسیسر کون ہوتا ہے؟ بڑا بھائی. یعنی اگر وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی بھی حیثیت تھی فلسطین میں، تو ان کے انتقال کے بعد وہ کسے ملتی؟ وہ بڑے بھائی کو ملتی. اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی یہ ساری کہ ان کے بھائی آؤٹ آف جیلیسی انہیں کنویں میں پھینک دیں. ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ نے انہیں کنویں میں پھینکوایا تھا، وہاں سے غلام بنا کر انہیں نکالا تھا اور غلام بنا کر انہیں مصر شفٹ کیا تھا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے.
اور مصر کے بادشاہ میں ان کا گاہک کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک بہت بڑے وزیر کو. تو ایک یوں سمجھیے کہ ایک ویل ٹو ڈو فیملی کے غلام بنے، وہ ایک بہت بڑے منصب دار کے غلام بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور سیٹ بیک سے دوچار کیا، اور وہ کیا تھا کہ اس مالک کی بیوی ان پر فریفتہ ہوئی. ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے دین کی روح سے حادثہ نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے. نتھنگ ہیپنس آؤٹ آف ایکسیڈنٹ. ہمارے محدود علم کے اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچانک ہونے والا واقعہ، ایکسیڈنٹ. اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے there is no accident. یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے ذریعے سے اٹھا کر آسمانوں پہ لے جا رہا ہوتا ہے، اور اسی واقعے کے نتیجے میں کسی کو کسی منصب سے، کسی اعزاز سے، کسی نعمت سے محروم کر رہا ہوتا ہے. یہ سب اس کی پلاننگ ہے. دوسرا سیٹ بیک پہنچایا اور اس کے نتیجے میں جیل بھجوا دیا. اب کسی بھی شریف آدمی پر اتنا بڑا الزام لگ جائے تو یہ اس شریف آدمی کے لیے موت سے کم نہیں ہے. یہ سیٹ بیک سے دوچار کیا. پھر وہاں دو آدمیوں سے ملاقات کروائی کہ جو بادشاہ کے محل کے ملازم تھے اور ایک سازش کے الزام میں جیل میں ڈالے گئے تھے. ان دونوں کو خواب دکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر دلوائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو نجات پانے والا تھا ساقی، اس کو کہا کہ بادشاہ سے میرا بھی تذکرہ کرنا کہ سر میرے جیسا ایک اور بے گناہ بھی وہاں پڑا ہوا ہے یوسف نامی. اچھا اب دیکھیے، اگر اس شخص کو یاد رہتا اور وہ جاتے ہی بادشاہ سے ریکویسٹ کرتا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ رہائی دے دیتا تو رہا ہو کے کہاں جاتے؟ پھر وہیں اس وزیر کے گھر میں، اس لیے کہ بنیادی سٹیٹس کیا تھا ان کا؟ غلام تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی نیڈ بنایا. یعنی اور 7 سال جیل میں گزر گئے ان کے، لیکن پھر بادشاہ کی نیڈ کے تحت وہ ایکسپلور ہوئے بادشاہ کے سامنے. کیوں؟ یہ تو بڑا کام کا آدمی ہے، وہاں پڑا ہوا ہے، میری ملاقات کراؤ اس سے، بلاؤ اس کو میرے پاس. یوسف علیہ السلام سے انکار کروایا کہ نہیں، میرے اوپر ایک الزام لگا کر مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے، اگر میں مجرم ہوں تو مجھے سزا بھگتنے دیجئے، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو فرسٹ لیٹ اٹ بی نون کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور یوں پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس اعلیٰ مقام پر پہنچے. تو یہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، کسی کو تکلیف سے دوچار کرتا ہے اور کسی کو کمفرٹ دیتا ہے. بٹ یو ڈونٹ نو کہ وہ کمفرٹ آپ کے لیے کوئی ٹریپ ہو، اینڈ یو ڈونٹ نو کہ وہ جو پریشانی آپ کو آئی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو نوازنے کا کوئی بندوبست ہو. ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہ یقین انسان کو مست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کائنات کا تنکا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور علم کے بغیر حرکت نہیں کرتا. مور یو کنسنٹریٹ آن دس، مور ایمان یو ڈیولپ ان یور ہارٹ. یعنی آپ کے دل میں ایمان کی پختگی جو ہے
وہ پیدا ہوگی جب آپ اس نقطے پر کنسنٹریٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اور تیسری بات ایڈ کر لیں کہ وہ بڑا سیاںا بھی ہے، اس کا ہر عمل حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وزڈم پر مبنی ہوتا ہے، تو پھر انسان کو پریشانی اور غم نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہوتی. بلکہ انسان کو بعض اوقات جو ہے وہ یعنی تکلیف میں ہنسی آئے گی کہ آپ نے ایک پلاننگ کی، بڑا زبردست پلان بنایا اور وہ پلان آپ کا فلاپ ہو گیا. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوگا، آپ نے اس سبق کو یاد رکھا ہوگا، تو آپ جو ہیں وہ ہنس پڑیں گے کہ واہ ربا تیری شان ہے، میں اپنی ساریاں استادیاں لا لیاں پر تیری استادی بڑی ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ پر نظر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ انسان دانت پیسے گا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میں نے یہ کیا، یہ کیا ہو گیا. پھر انسان یہ کیا ہوگا نہیں کہتا، انسان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ وہ معافی مانگے گا کہ یا اللہ تو بڑا ہے، میں چھوٹا، حکم تیرا چلتا ہے، میرا نہیں چلتا، تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا. آپ کا ذہن گیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دعائے استخارہ کے الفاظ ہیں. انک تعلم ولا اعلم، انک تقدر ولا اقدر، تو قدرت رکھتا ہے، مجھے کوئی قدرت نہیں. وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، بے شک تو چھپی باتوں کا، چھپے رازوں کا بھی جاننے والا ہے. یعنی کیا ہوگا تمہیں یہ بھی پتا ہے، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا وہ بھی تجھے پتا. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اب اس کے بھی کتنے ہی آسپیکٹ ہوں گے کہ رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا. ایک تو آپ یوں دیکھیں نا کہ جب شام ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ یعنی رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی داخل ہو گئی. اور صبح کیا ہوتا ہے؟ دن جو ہے وہ رات کے اندر رات کو کور کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی داخل کرنا ہے ایک دوسرے میں. ایک اور اینگل سے آپ غور کریں کہ موسم سرما میں دن جو ہے وہ 10 گھنٹے کا ہوتا ہے اور رات 14 گھنٹے کی ہوتی ہے. اور موسم گرما میں الٹ ہو جاتا ہے، رات 10 گھنٹے کی رہ جاتی ہے اور دن 14 گھنٹے 16 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دن کا کچھ حصہ رات کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور گرمیوں میں رات کا کچھ حصہ بھی دن کے اندر شامل کر دیتا ہے. تو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. اب اس کی بھی کئی مفہوم ہیں. ایک زندہ انسان، اگر اس سے مراد بندہ مومن لیا جائے کہ جس کا دل بھی زندہ ہے، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کافر بھی پیدا کر دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ان جیسا زندہ دل کوئی شخص ہوگا، دل بیدار کوئی ہوگا، لیکن بیٹا کافر نکلا. اور وائس ورثہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک آزر کے گھر میں پیدا ہو گئے، بت خانے کے سب سے بڑے پجاری کے گھر میں پیدا ہو گئے. یعنی موحد اعظم ایک بت پرست اور مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک کافر بیٹا پیدا ہو گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دینے والا ہے. آپ نے شادی کی کس ارادے سے؟ کہ اللہ تعالیٰ صالح، نیک،
اور صحیح سالم اولاد عطا فرمائے گا. لیکن یو نیور نو کہ آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا ہے. کچھ لکھا بھی ہے کہ نہیں؟ بے اولادی لکھی ہوئی ہے تو کوئی اولاد نہیں دے سکتا. آپ نے بڑی خوبصورت عورت سے شادی کی اس خیال سے کہ آپ کی اولاد بڑی خوبصورت ہوگی، لیکن یو نیور نو کہ وہ ہو تو خوبصورت، یہاں سے تو خوبصورت ہو لیکن نکی سے اپاہج ہو. خوبصورت تو ہو لیکن کنزین ہو. یعنی اللہ تعالیٰ انتہائی ذہین شخص کے ہاں کنزین بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہے، اور انتہائی کنزین اور ان پڑھ کے ہاں کوئی انتہائی ذہین بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ اس کا سب اختیار ہے. وہ مردہ سے زندہ کو، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وہ کسی انتہائی متقی شخص کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا باغی پیدا کر دے، اور انتہائی باغی کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا کوئی متقی اور فرمانبردار پیدا کر دے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کا اختیار اور ایبسولوٹ پریروگیٹو ہے جس پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، کھلا ہی دیتا ہے اس کو. ویقدر لفظی معنی کیا ہے؟ کہ ناپ تول کر دیتا ہے. مراد کیا ہے؟ جس کو چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ دست رکھتا ہے. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اور مومنوں کو ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. یہ قرآن مجید کا بہت اہم مضمون ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہم اسے اکثر بھول جاتے ہیں. کافر کے ساتھ کاروبار کرنا الاؤڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ دلی تعلق رکھنا الاؤڈ نہیں ہے. لا یتخذ المؤمنون الکافرین، چاہیے کہ مومن ہرگز کافروں کو دوست نہ بنائیں. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو کوئی ایسا کرے اسے جان لینا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عہد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے ساتھ اچھا وعدہ ہے نا، لیکن اگر مومن یہ حرکت اختیار کرے گا تو پھر وہ عہد جو ہے وہ ساقط ہو گیا. لیسا من اللہ فی شیء، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے. الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں ایک حد تک ان کے شر سے بچنے کے لیے. دلی تعلق کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن ان کے شر سے بچنے کے لیے ذرا کوئی تم عارضی طور پر ان سے پناہ لے سکتے ہو. عارضی طور پر اس کی بھی شرائط ہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، البتہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ ہی سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، کافروں سے نہ ڈرو. ڈر ہی ہے نا. ایک حدیث بہت پہلے پڑھی تھی، ریفرنس تو مجھے یاد نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جو شخص بھی اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے. واہ واہ. اور اب اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں کہ جب ہمارے اندر تقویٰ کی کیفیت ہوتی ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بڑا مضبوط پاتے ہیں. اور جب ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. اور پھر جب انسان یعنی ریٹریٹ بیک کرتا ہے تو پھر اسلام سے بھی باہر نکلنے کو تیار ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں. تو آئیڈیلی اسپیکنگ کسی سے نہ ڈرو سوائے اللہ کے. لیکن چلیے ابھی تمہارے دل میں وہ لیول نہیں آیا ایمان کا، تو کم سے کم کافروں سے دوستی نہ کرو. کیپ ان مائنڈ، اس کو دل میں بٹھاؤ کہ کافر کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. آج بھی انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں
تو خاص جغرافیائی حالات کی وجہ سے ہم چین کی ضرورت ہے، لہذا چین ہمارا دوست ہے۔ پاکستان کا دوست ہے، اسلام کا دوست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ہی قوم ہے۔ جب بھی اسلام کے خلاف معاملہ ہوگا، کیا روس، کیا چین، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا آسٹریلیا، کیا نیوزی لینڈ، یہ سب کے سب اسلام کے مخالف ہوں گے اور اسلام کے خلاف اسالٹ کریں گے۔ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، ملا عمر مرحوم نے رحمہ اللہ وہاں پر اسلامی حکومت قائم کر دی، تو پورا نیٹو آیا کہ نہیں حملہ آور ہونے کے لیے؟ کوئی دوست نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، مجھ سے ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے چھپاؤ، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنے سامنے موجود پائے گا ہر اس عمل کو جو اس نے کیا ہوگا خیر میں سے، یعنی تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے نیک اعمال کے بدلے کے طور پر کچھ برائیاں تو ڈیلیٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن تمہارا نیک عمل کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ تو جس دن ہر شخص اپنے سامنے پائے گا ہر وہ خیر کا کام جو اس نے کیا ہو، وما عملت من سوء، اور ان کی برائیوں کو بھی وہاں درج پائے گا، اپنی برائیوں کو بھی وہاں درج پائے گا۔ تودو، وہ آرزو کرے گا، چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ اس اعمال نامے یا اس برائی اور اس کے درمیان بڑا فاصلہ ہو جاتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تورات ان آپریشن تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لائے ہوا دین ہی فلاح کی بنیاد تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، آپ پر وحی کا آغاز ہو گیا، اب ہدایت کا راستہ صرف یہ ہے۔ اب کوئی بھی شخص، خواہ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہو یا بنی اسماعیل سے، وہ ایرین ہو یا سیمیٹک ہو، وہ آسٹریلیا کا رہنے والا ہو یا امریکہ کا رہنے والا ہو، اس کے لیے راستہ ایک ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ برطانیہ میں ایک چرچ کے باہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول لکھا ہوا ملا کہ انہوں نے فرمایا، یو کین کم ٹو گاڈ اونلی تھرو می، اس طرح کے کوئی الفاظ تھے، مجھے ایگزیکٹ الفاظ بھول گئے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم میرے ہی تھرو پہنچ سکتے ہو، اس لیے کہ اس وقت وہ نبی ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، اب جو بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے، he hasn't have any escape، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکیپ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہو کہنا مانو اللہ اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو مہربانی فرمائی ہے
کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کلمے پر اس دنیا سے لے کے جائے، قیامت کے دن بھی مسلمانوں ہی میں اٹھائے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور وہی کامیابی کی اصل ضمانت ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ يا حامل القرآن